بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دوا ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کے ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یاجوج ماجوج جیسی وحشتناک قومیں گزری اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پر کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا، کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو، وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور آسمان 1/3 بارش روک دے گی، دوسرے میں 2/3 پیداوار اور بارش رک جائے گی، اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، اور جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا،
تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کریں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کا مال بھی چلا جائے گا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، اور وہ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کونکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کی تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سردار کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ بس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، جو اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بحوالہ مسند احمد، دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابعداری میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے، سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نامرد ہوگا، لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کر سکیں، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہے، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر معمور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا، جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملوث ہیں۔ تو سوچے کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔